دنیا الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم کے زمانے میں دنیا ہر طرح کا الزام ہم پر لگا کر پورا پاکستان اس کو دنیا یقین کرتی تھی، پورا پاکستان یقین کرتا تھا کہ ہاں یہ کام انہوں نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ قائد کی تقریر سنتے تھے، اس کی ریفلیکشن سنتے تھے، ان کے ایکشن دیکھتے تھے اور یہ سارے کاموں کو اس سے جوڑتے تھے۔ اسی چیز کا پیش خیمہ ہے نا کہ پورے پاکستان نے کوئی اگر ذرا سی 10 منٹ بھی اس پہ لگا کر اگر اس کیس کو سن لیتا، دیکھ لیتا، تو سب کو پہلے 10 منٹ میں پتہ چل جائے کہ یہ کیس جھوٹا ہے۔ اس کی بیسس ہی غلط ہے کہ 3 سالوں کے بعد ایک رضوان قریشی نام کا ایک آدمی کہیں سے پکڑا جاتا ہے، اس نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے کہ یہ کسی وہ بھی آئی وٹنس نہیں ہے، اس نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری کی ایم کیو ایم نے لگائی۔ اب یہاں سے جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے اور اس کو مزے کی بات ہے جس کے نام سے جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے اس کو رہا بھی کر دیا، وہ مفرور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عجیب اس کے اندر، بٹ لیکن پورا پاکستان، سارا میڈیا، آپ تمام لوگ ہم پر جو ہے وہ سوالات کرتے تھے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، 260 لوگوں کے قاتلوں کی آپ وکالت کر رہے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ دیکھو ٹائم آئے گا، اللہ پروف کرے گا۔ مجھے پتا ہے، کنوکشن کے ساتھ یہ پتہ تھی بات کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اور ان انڈیویجول سے زیادہ مجھے اپنی قوم کی، اپنے اجتماعی طور پر اس قوم پر لگنے والے اس تہمت کی مجھے زیادہ جو ہے فکر تھی۔ اور یہ کیوں آپ بھی غلط نہیں تھے، آپ کیوں جوڑتے تھے؟ کیونکہ روزانہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک خطاب کرتے تھے اور اس میں جو ہے وہ یہی ساری باتیں کرتے تھے، اور یہ سارا نظام تھا سارا، اور یہ تمام لوگوں کو جو ہے الٹے سیدھے کاموں میں لگا رکھا تھا، دنیا یقین کرتی تھی۔ اس کے خلاف، اسی بات کے خلاف ہم نے ایم کیو ایم چھوڑی، ہم نے بغاوت کی، اور ہم نے وہ قوم کا ہاتھ ان سے جو چھڑوایا، اپنے خود وہ کھائی میں گر رہے تھے اور 7 قوم کو لے کر گر رہے تھے، ہم نے وہ جو ہاتھ چھڑایا، آج یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ وہی دور چل رہا ہوتا، ان لڑکوں کو کب کے یہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک چکے ہوتے، یہ کب کے پھانسی پہ چڑھ چکے ہوتے۔ اگر یہ وہی دور ہوتا تو یہ کب کے ان کو کب کا، اور پورا پاکستان تالی بجا رہا ہوتا کہ زبردست کام کیا آپ نے۔ یہ ہمارے فلسفے کی جیت ہے، یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں کسی سے، نہ الطاف حسین صاحب سے، نہ کسی اور سے۔ انہی چیزوں کے اوپر ہم نے اختلاف کیا تھا کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں قوم کو، کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج تک ہم پانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی، ہم روزگار مانگتے کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم فنڈ مانگتے کہتے ہیں یہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی، ہم کسی کی کرپشن کے اوپر بات کرتے کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی۔ اللہ اکبر! ایک ایسا ان کو سب کو جو ہے وہ یہ، ہمیں تو پہلے آپ گواہ ہیں، ہمیں تو اب کسی کے اوپر کوئی اپنی حق مانگنے سے پہلے ہی بیان کر دینا پڑتا تھا کہ بھائی ہاں ہم نے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی ہوگی، آپ میری پانی کی بات کرو، ہمیں سزائیں دو، اس لیے کہ وہ تو جو ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ اگر وہ دور آج ہوتا، جن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی بات، وہ خدا کے واسطے آج سمجھیں۔ مجھے کیا نقصان ہو سکتا تھا الطاف حسین سے؟ اس آدمی کو یہاں انیس قائم خانی بیٹھا، کیا نقصان، ان سب لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کیا چھینا تھا الطاف حسین صاحب نے ہم سے؟ کچھ بھی نہیں چھینا تھا بھائی، جو چیز بڑھتی تھی ہمیں ملتی تھی۔ نہیں یار، میری قوم کا نقصان تھا، اور یہ نقصان تھا، میں آپ کو لکھ کے دوں، یہ لڑکے، یہ رحمان بولا اور یہ زبیر اور سب لوگ پتہ نہیں کب کے پھانسی چڑھ چکے ہوتے اگر وہ ایم کیو ایم ہوتی، اور پتہ نہیں اب تک اور کتنے واقعات شہر میں ہمارے اوپر ڈال دیے جاتے۔ 40 سالوں سے جو حقوق دلانے کے لیے پارٹی بنی، جو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے پارٹی بنی، جو اس شہر کو جدید تقاضوں پر استوار کرنے کے لیے، اگلی نسلوں کو حقوق دلانے کے لیے پارٹی بنی، وہ پارٹی 40 سالوں سے بوری بند لاشوں کا جواب دے رہی ہے، جلنے والے لوگوں کا جواب دے رہی ہے، بلدیہ فیکٹری کا جواب دے رہی ہے، اپنی تقریروں کا، جب وہ تھے رات میں تقریر کرتے تھے، ہم 2 مہینے تک جواب دے رہے ہیں بھائی، اس کا 12 مئی کے لیے جواب دے رہے ہیں، ان کی تقریروں کا جواب دے رہے ہیں۔ عجیب کہانی تھی۔ تو پانی رہ گیا ایک طرف، شہر کی ترقی رہ گئی ایک طرف، بچوں کی تعلیم رہ گئی ایک طرف، کوٹا سسٹم رہ گیا ایک طرف، 40 سالوں سے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، اس لیے بغاوت کی،
چھپ کر نہیں، چھوڑا پہلے پارٹی کو اور بغاوت. یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. آج وہ دور زمانہ ہوتا، آج یہ بریت نہیں ہوتی. آج دیکھو، میں سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز کو، میں سلام پیش کرتا ہوں فروغ نسیم اور حسان صابر کو. حسان صابر نے اس کیس کو ATC میں لڑا، ہائی کورٹ میں لڑا، اور پھر فروغ نسیم کے ساتھ جو ہے فروغ نسیم لیڈ ہمارے جو ہے وہ لائر تھے، اور حسان صابر ان کے جو ہے وہ سپورٹنگ لائر تھے، سپریم کورٹ میں لڑا. ان کو خراج تحسین، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، الحمدللہ پورے پاکستان میں کوئی ایک آواز نہیں ہے، کوئی ایک آواز نہیں کہ غلط فیصلہ کر دیا، کوئی ایک آواز نہیں. سب اس فیصلے کو مان رہے ہیں، کیونکہ آج وہ دور نہیں ہے. یہ دور ہوتا نا وہ پرانا والا، تو ابھی پورا پاکستان کہتا جج، اور جج اتنا پریشر ہوتا کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. اس دن کے لیے بغاوت کی تھی، اس دن کے لیے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی تھی، اس دن کے لیے انیس قائم خانی نے اپنی ڈپٹی کنوینرشپ پارٹی کا پوری سربراہی چھوڑی تھی. یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. ہم MLA MP وزیر بننے، رابطہ کمیٹی کے ممبر بننے نہیں آئے تھے. وہ تو الطاف حسین ہمیں بنا رکھا تھا، انہوں نے بنا رکھا تھا. ہمیں کس چیز کی کمی تھی؟ نہیں میری قوم کا، میرے نوجوانوں کا غلط. تو اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ دن دکھا دیا ہے. ہمارے ابھی یہ گل پلازا میں آگ لگی، اتنے لوگ شہید ہوئے. یہ ہوتی نا پرانی MKM بڑے صاحب والی، تو شام تک کوئی جھوٹی 4 پرچی نکال کے دکھاتا کہ یہ بھتے کی پرچی آئی تھی جی، نہیں دیا ہم نے تو آگ لگا دی. پورا پاکستان یقین کرتا. 4 کوئی ہمارا دشمن ویلاگر بیٹھ کر ہمیں یہ دکھاتا 4 پرچی کہ یہ بھتے کی پرچی آئی تھی، ورنہ گل پلازا میں، ورنہ کہتے ہیں کراچی میں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی آپ کے بغیر، تو گل پلازا میں آگ کیسے لگ گئی؟ یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. الحمدللہ آج بھی لوگ، کرائم ہے شہر میں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن میرے کارکن پہ، میری قوم کے انسان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا. یہ میرے نظریے کی جیت ہے. الحمدللہ میں بہت ہمبل ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں قوم کو اس طرح اس ٹون میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے غداری نہیں کی، ہم نے بغاوت کی ہے. ہمارا غلط رستے پہ چلے گئے وہ، ہم ان کے ساتھ، ان کے لیے جان دے رہے تھے، اپنی نسلوں کو لگا رہے تھے، اس لیے کہ ہمیں یہ ایمان تھا کہ میری قوم سے مخلص ہیں، میری قوم کے مسیح ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دے دیا، دکھا دیا، پردے اٹھا دیے کہ یار میری قوم کو تباہ بربادی جو ہے وہ ان سے کبھی میری قوم کو فیض مل ہی نہیں سکتا، کبھی خیر ملی، کیونکہ وہ اتنے گند میں ڈوب گئے ہیں کہ وہ تو جس سے حقوق لینے ہیں اسی سے تو مدد مانگ رہے ہیں. وہ جس سے حقوق لینے ہیں اس سے تو بیٹھ کر اپنی طلاق کے مسئلے کو حل کرا رہے ہیں. جس سے حقوق لینے ہیں اس کے ہاتھ میں میرے لیڈر کی تمام خرافات کی ڈیٹیل ہے، وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. ہم کیسے حقوق جس سے مجھے کوٹا سسٹم ختم کروانا ہے اس کے ہاتھ میں میرے لیڈر کے طلاق کے ڈاکومنٹس ہیں کہ بیوی نے کیا کیا الزام لگایا ہے. ہاں، سے کی انوالومنٹ کے سارے پیپر ہیں. تو کیسے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا؟ وہ تو کمپرومائز ہوگا. کیسے میری قوم کو فلاح پہنچے گی؟ وہ تو کمپرومائز ہوگا. یہ میرے نظریے کی یہ ایک فیصلہ نہیں ہے، ایک فیصلے کی کامیابی نہیں ہے. میرا رب، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے میری زندگی میں ہم اکیلے تھے دو لوگ. آج الحمدللہ دیکھو یہاں پر یہ MQM ہے، یہ کوئی PSP نہیں ہے، یہ MQM ہے. چند لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ فلاں آدمی نہیں، فلاں آدمی. یہی ہے جو حق والا ہے، وہ یہی ہے جو حق کے ساتھ ہے، یہی ہے. کسی کو لالچ دے کر، ڈرا کر یہاں نہیں ہے. اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے شب و روز کا سب کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا توجیہات ہیں، اس قوم کے لیے ہماری کیا فکر ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہتا ہوں. فروغ نسیم صاحب کو، حسان صابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین کی. انہوں نے جو ہے وہ ڈٹ کر جو ہے وہ انہوں نے اس کیس کو، قوم کی کیس کو لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سرخرو کیا. اور میں وکٹمز کے شہداء
کہ لواحقین کو میں ان کے ساتھ دلی ہمدردی کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں یہ کیس صحیح سم جو ہے وہ ثابت ہو گیا. آج بھی مجھے پتہ ہے آپ کے لوگوں کے سوالات آئیں گے. آج بھی یہ کوئی ان آفیشیل تو میں ابھی تک وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ اخباروں میں ہیڈ لائنوں کی زینت بن چکی ہے. آج بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اس قوم کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آج بھی جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں جنہوں نے اس شہر پر ہمارے حقوق غصب کر رکھے ہیں, جنہوں نے خاص طور پر ایک کمیونٹی اردو بولنے والے مہاجروں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں, اگر انہی سے میری پارٹی کا سربراہ جو ہے ایکسٹینشن کی درخواست کروائے گا, ایکسٹینشن لے گا, تو وہ بھی حقوق حاصل نہیں کر سکتا. ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں, قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں. جو ہے وہ امید ہے کہ جو ہے وہ ہماری اور پھر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. یہ بھی ہم سے مشورہ نہیں ہو رہا, ہم سے مشورہ ہو, ہمیں بولیں ایک رات میں ان کو کہیں کہ اگر ہمیں کہیں کہ جی مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے, میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں, ہمیں بولیں. لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر الیکشن کمیشنوں میں جا کر جو ہے وہ حمید الظفر کے ذریعے جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں, اور جب 4 ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن کمیشن نے ڈانٹ پلائی تو ٹی وی پہ چلنے لگا سارا کچھ. اور جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے. وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر, اور تم جنگ لڑ رہے تھے. امیجن کرو, اب یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے سارا, یہ سارا ٹی وی پہ چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو پھر پتا چلا کہ بھائی جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش کروا کے یہ ایکسٹینشنیں لی جا رہی ہیں. ایکسٹینشن والا لیڈر جو ہے وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا. پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی تو اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کے الیکشن ہی نہیں کرانے پڑتے. آج جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ لیڈر ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. پھر ہم کل کو کارکنوں کو بھیجیں گے دروازوں پہ, جاؤ جا کر ووٹ مانگو. کارکنان زمین پر ہیں. پارٹی کے ایم این اے کا ڈبہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ پنکی جو ڈرگ ڈیلر پکڑی گئی ہے اس کی لسٹ میں جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ میرے ایم این اے کا نام ہے, میرے ایم این اے کا نام ہے سر فہرست, تصویر کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ ٹی وی کہہ رہا ہے. کیا میرے کہنے ہی سے آپ کو برا لگتا ہے؟ وہ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس پہ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ کیا میں جواب دوں جا کر زمین پہ؟ کیا میرا کارکن جا کر ووٹ مانگے؟ اچھا بھائی چلے, کوئی انڈیویجول کسی کا عمل ہے, کوئی غلط کام پہ پکڑا گیا, ہم نے کیا کیا؟ آج بھی وہ ایم این اے ہے. کوئی میٹنگ کال ہوئی, کوئی شو کاز ہوا, کوئی آپس میں ہم بیٹھے نہیں, رائٹ ہینڈ آدمی ہے. تو this must stop now. Nobody should take this community, this party, taken for granted. یہ ہم نے اپنی زندگیاں اتنے بڑے بڑے فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, کیونکہ بھائی میں تو جو ہے وہ سینٹرل کیبنٹ کا آدمی ہوں, میں تو وفاقی وزیر ہوں, میں تو ایم این اے ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس سارے عہدوں پر جس کی کاسٹ یہ ہو کہ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں. لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے. بالکل نہیں چلے گا. یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی خون دے کر قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح رائے گا نہیں, سب کو موقع دیتے ہیں. اور یہ گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ یہ نیچے کے چھوٹے چھوٹے جو وہ ٹچوں سے آپ ہمیں گالیاں پڑواؤ گے, ہمیں ڈراؤ گے یار؟ تو اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو جو ہے وہ الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تم ان سے بڑا بدماش ہو. تو ابھی تو میں نے وہ بیان کیا ہے جو سب کچھ پبلک میں ہے, جو ابھی تو میں نے اپنی بات شروع ہی نہیں کی ہے. ابھی تو میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں جو پبلک میں, جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, ابھی تو میں وہ کہہ رہا ہوں. اور کہہ کیوں رہا ہوں کہ بھائی آپ کو سربراہ بنایا ہے, آپ کو سپہ سالار بنایا ہے کہ آپ میری قوم کے حقوق لوگے. اگر آپ اتنے کمپرومائزڈ ہو, آپ
مشورہ نہیں کرتے ہو. آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ اتنی خطرناک ہے. آپ جو اتنا شوق ہے آپ کو, آپ میرے جنہوں نے قوم کو کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے, آپ انہی سے جا کر ایکسٹینشن کی فریاد کر کے میسیجز دکھاتے ہو, یہ دیکھو میسیج آ گیا مجھے ایکسٹینشن ملنے والی ہے. تو آپ میری قوم کو مقدمہ خاک لڑو گے. اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے, کوئی دوستی بھی نہیں ہے کسی سے. جو قوم کے مجھ سے مخلص ہے وہ میں اس کو سر پہ بٹھاؤں گا, اس کے لیے ورکر بن کے کام کروں گا. اور جو میری اس قوم سے مخلص نہیں ہے, اپنی ذات سے مخلص ہے اور اپنے پرسنل کنڈکٹ سے, اپنے عہدے سے قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کے سامنے اس سے ٹکرا جائیں گے, اس سے ٹکرا جائیں گے. اور اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے, کامیاب کیا ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر رہا کہ انفنش بزنس ہے. تو یہ تمام چیزوں کو, میرے کم کہے ہوئے کو بہت سمجھ کر سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں, اور سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں. اور یہ گمکری, یہ منافقات, یہ جھوٹ, اس کو کچھ بول رہے ہیں, اس کو کچھ بول رہے ہیں, ادھر بھی ٹھیک ہیں ادھر بھی. حسین سے بھی یارانہ, یزید سے بھی دوستی, عجیب 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 کھچڑی بنا لی ہے. ساری یہ گند بلا خرافات نیچے کارکنوں تک سرایت کر گئی ہے, سرایت کر گئی. ہم سے کسی کو کیا بغض ہو سکتا ہے؟ ہم تو لیبر کی طرح کام کرنے والے لوگ ہیں اس پارٹی سے. کون سے پروجیکٹ میں ہم جو پیچھے رہے ہیں؟ ہم تو دوسرے کا بوجھ اٹھا کر چلنے والے لوگ ہیں یار. کوئی اگر اس پارٹی سے مخلص ہے, کوئی اس کاز سے مخلص ہے, اس کو ہم سے ناراضگی ہو کیسے سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں خیر کسی نیچے والے کا قصور نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جن کو لوگ رہنما لیڈر کہتے ہیں, انہوں نے اپنی ذاتی, پہلے والے بھی یہ کرتے تھے, یہ بھی جو ہے وہ ابھی آپ کو میں نے ابھی میرے پاس بہت, میں نے ابھی تک شروعات نہیں کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے ابھی تک اپنے پوائنٹس, اپنی گفتگو تو شروع ہی نہیں کی ہے. تو میں وہ صرف بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ چلا ہے سارا کچھ. یہ ایکسٹینشن والی بات ٹی وی پہ چلی ہے, یہ پنکی والی بات خالد یہ صادق افتخار والی پنکی پہ چلی, اور بہت کچھ جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا. میں تو وہ بھی بیان نہیں کر رہا, سوشل میڈیا, ٹی وی. میں تو ابھی جو کچھ, اور ہم پارٹی کے رہنما ہیں, لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ اس سے پوچھو تو رضوان بابر کہتا ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں. ابے تم دیکھ رہے ہو, تمہارے باپ کی پارٹی ہے. ہم یہاں پر ہم آسمان سے اترے, ہم پی ٹی آئی سے آئے, تم دیکھ رہے ہو. بے غیرت. ان کو کوئی کوز سے, اور ان جیسے لوگوں نے جو ہے وہ دماغ خراب کیا کسی کا, ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب ٹھیک ہونا چاہیے. کارکنان بالکل مایوس نہ ہو, کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے, کوئی. میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے دماغ سے نیچے سوچ رہا ہے. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس پہ اختلاف ہے. ان بھی باتوں, آؤ نا مجمع لگاؤ اور جمع کرو, اور جو ہے وہ مجھے غلط ثابت کرو, پیر پکڑ کے معافی مانگوں گا. میں پیر کو ہاتھ لگا کے انہی کیمروں کے آگے معافی مانگوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس قوم کی خاطر. لیکن آؤ, سال بھر میٹنگ نہیں ہوتی. کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو الیکشن لڑنا ہے. بول کے تھک گیا کہ بھائی میٹنگ تو کرو. پتہ چلا میٹنگ نہیں ہوئی, یہ موجود ہے, یہ موجود ہے, سینٹرل کیبنٹ موجود ہے, میں موجود ہوں پاکستان میں, ایک کال پہ بھاگتا چلا آؤں گا اسلام آباد سے, میٹنگ ہی نہیں ہوئی. پتہ چلا 2 لوگوں کو ٹکٹ بنا کر دے کر وہاں پہ جا کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. ابے تو ہم کیا یہاں پر کیا صرف منہ دیکھنے کے لیے بیٹھے؟ پارٹی میں ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور پارٹی میں کوئی میٹنگ نہیں ہے. اور جس کو ٹکٹ دیا وہ جا کے پیپلز پارٹی, جو اس نے پیپلز پارٹی کی حق میں دستبردار ہو گیا. امیجن کرو کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے. پوچھوں میں کتنے ووٹ ملے گلگت میں, ذرا پوچھوں میں. یار یہ کوئی کسی کی جاگیر ہے, کسی کی پرسنل ففڈم ہے؟ کون ہے بھائی اپنے گھر سے اپنی جائیداد میں لکھوا کے لے کر آئے تھے ایم کیوں؟ ہم سے زیادہ قربانی ہے ایم کیو ایم کے لیے. ہم کو پی ٹی آئی سے آئے, ہم جس ایم کیو ایم کو چھوڑ کر گئے تھے اس ہمارے کمرے میں, ہمارا وہ عہدہ تھا, ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے یار. آپ آج جو لیڈران بنے ہوئے,
ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور ہمیں وہ عہدہ پرچی پہ نہیں، اپنی کارکردگی، اپنی کیریکٹر پہ ملا ہوا تھا۔ اگر جس لیڈر کا کیریکٹر نہیں ہے وہ قوم کا کیس نہیں لڑ سکتا، ورنہ الطاف حسین صاحب کو چھوڑتے نہیں ہم، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ جس کے پاس کردار نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، جو سامنے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات گڈ مڈ کر کے بات کرنا، تو کیا مطلب، کیا بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، نہ خود ہی سمجھ رہا ہے، خود ہی بول رہا ہے۔ اور سامنے سیدھی سیدھی بات کرو یار، تاکہ جب چاہے جس چیز کا جو مطلب چاہے نکال لیں۔ تو جس کا کردار نہیں ہے وہ میری قوم کا اس بھنور میں پھنسی ہوئی قوم کا مقدمہ، اس کوس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، نہیں جیت سکتا۔ اس شہر میں رہنے والی قومیتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں، ہمارا ایم این اے ہے اقبال محسود پٹھان ہے، اس شہر میں دوسری قومیتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں، اور ہم مہاجروں کا ہی حقوق نہیں دلوا سکے، دوسری قومیتوں کے حقوق کیا دلوائیں گے؟ سیدھی بات نہیں کر سکتے ہم، کیسے کریں گے؟ جن کے خلاف بات کرنی ان سے ہم ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں۔ تو میرے صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستو، یہ میں کچھ آپ سے جو ہے وہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میں نے اگین کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات کوئی نہیں کی ہے، جو میرے پاس ہے، جو ٹی وی میں نہیں چلی ہوئی بات ہے، جو میرا اپنے پوائنٹ ہے، وہ ابھی شروعات نہیں، اور اللہ کرے کہ وہ ٹائم نہیں ہے۔ میں تو اس ٹائم سے بھی اوائڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ وقت بھی نہ آئے، لیکن مجھے گھسیٹ کر لے آئے اس جگہ پہ کہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور میں ابھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہوں جو کہ سب کو سب جانتے ہیں، جو سب ٹی وی پہ چلا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو نہیں سب چیزیں، ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی، اور اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے، اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے، نہیں برداشت کر سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ بھائی ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے جو ملک کی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ بیٹھ کے قوم کی بات کر رہی تھی، اپنے اپنے ہمدردوں کی بات کر رہی تھی، لیکن آپ کی جماعت واحد جماعت تھی جو جا کے وہاں پر گورنرشپ مانگ رہی تھی۔ آپ کا چیئرمین ایکسٹینشن لیتا پھر رہا ہے، تو آپ قوم کے لیے سیاست کرنے آئے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ میں جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اس کنڈکٹ پہ اگر یہ ہو رہی ہے بات تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اس معافی کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم نے قوم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور ہم قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری یہ روزی روٹی نہیں ہے یہ بیٹھا ہوئے، ہمارا بیٹھنا ہی اس قوم کے لیے بہت بڑی فیور ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی ہم نے اس قوم کی خاطر صبر کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایسی چیزیں برداشت کی کہ اگر ہمیں کوئی بتا دیتا پہلے تو ہم پہلے شاید بھاگ چکے ہوتے۔ تو اگر آج ہم موجود ہیں تو قوم کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم سے، میں تو آج وفاقی وزیر ہوں، مجھے کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ وفاقی وزیر چھوٹی چیز ہوتا ہے؟ میں تو آج وفاقی وزیر ہوں، کون چھین رہا ہے مجھ سے عہدہ؟ مجھے کیوں پریشانی ہونی چاہیے؟ نہیں بھائی یار، کوئی کرتا ہے، کوئی وفاقی وزیر کرتا ہے یہ والی باتیں؟ قوم کو تسلی رکھنی چاہیے کہ قوم کو ہم نے نہ چھوڑا ہے پہلے، نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ چھوڑیں گے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے قوم کو بھی اندازہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ریسٹ ایشور، اور جو ہو رہا ہے میں اس میں آپ جن کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں ان سے ڈائریکٹ پوچھیں آپ، ٹھیک ہے؟ ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ساری چیزیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بند کمرے کی میٹنگ کی جو ہے ساری بات ہے، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میری کوئی جو ہے وہ ایتھکس ہیں، لیکن قوم کو میں کہتا ہوں کہ بالکل فکر نہ کریں اس حوالے سے، ہم موجود ہیں، ہم نہیں جا رہے کہیں پہ بھی۔ ایک ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جی ٹی میں اپنی حکومت بنانے کے لیے وفاقی حکومت کو پوری طرح سے بلیک میل کر رہی ہے، یا کہہ لیں کہ ان سے بات چیت کر رہی ہے، گیو اینڈ ٹیک کر رہی ہے، اور یہاں پر آپ لوگ چیئرمین شپ کے لیے آپس میں ہیں، تو اس شخص کو آپ کیا سمجھائیں گے، وہ کس طرح سے صبر کرے، وہ کیا دیکھے؟ کون الو کا پٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیئرمین شپ کے لیے آپس میں ہیں؟ کون کہتا ہے یہ؟ تاثر غلط جا رہا ہے نا۔ چیئرمین شپ کے لیے کرتے ہوتے ابھی 2 منٹ لگیں گے چیئرمین شپ لینے میں۔ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ پنکی کو میں نے ہماری کارکن تھی پنکی، اس کے پاس لسٹ جو افتخار، کیا نام ہے اس کا، صادق افتخار کا نام میں نے ڈلوایا،
یہ ایکسٹینشن میں لینے گیا ہوں؟ یہ ٹی وی پہ خبر میں نے چلوائی ہے؟ کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ کون ہم تمہیں یاد نہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کر میں پوری پارٹی بن کر گیا، میں نے کہا میں آپ کا سب آرڈینیٹ ہوں، تمہارے سوال کرنے سے پہلے کہ میری کیا پوزیشن ہوگی، میں کہا سب آرڈینیٹ، کوئی عہدہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، 2 مہینے 2.5 مہینہ ادھر نیچے فلور پہ بیٹھے رہیں، آؤ ہمارے ساتھ صبح سے لے کے شام تک، دیکھو ہم کتنے کرب سے گزرتے ہیں، کون لوگ ہیں جانتے نہیں ہیں ہم لوگ ہمیں، لیکن اس قوم کے لیے اس بائک والے کو پتا ہے سب کہ اس کی وجہ آج مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بات کرنے کی، آج جا کے اور ایم کیو میں رہنے کی مجھے کیا ضرورت ہے یار، یہ وہ روزی روٹی ہے میری، یہ میں دوسرے لوگوں کی طرح میرا گھر چل رہا ہے اس پہ، میرے تو گھر کا کچن خراب ہو گیا اس سے، زندگی بھر 1 روپے نہیں لیا اس سے، دیا ہے، آج میں اپنی ذات، اپنی تعلیم، اب جو مجھے رب نے میرے گھر والوں نے سکھایا سمجھایا، میں جا کے دنیا میں کام کروں تو میں جو ہے میں جو مجھے 10 سال میں تنخواہ دیتے ہیں اس وزارت میں، وہ میں 1 مہینے کی تنخواہ ہوں میری یار وہ، اور میں کر رہا تھا ایسا، میں 3 سال ایم کیو ایم سے ہٹ کر، پارٹی سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر، میری زندگی کے لگزیریس دور ہیں، میرے بچوں کے لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیئرمین شپ پہ جس کے لیے لڑائی کی جائے، چیزیں کی جائے، نہیں، جو گاڑی چلانے والا کیپٹن ہے گاڑی تو چلائے، وہ گاڑی نہیں چلا رہا، قوم بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ کب گاڑی چلائیں گے تو منزل پہ پہنچے گا، ابے تو ہم بیٹھے رہیں، آپ اتنے ترم خان اور سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ نہیں گاڑی آپ ہی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ تو وہ جس بائک والے کا نام لے کے تم سے یہ سوال کر رہے ہو، اس بائک والے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری موجودگی تسلی ہے عاطف، ہماری یہاں موجودگی تسلی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم پارٹی چھوڑ دیں، ہم کل سے ہیرو بن جائیں گے پارٹی چھوڑ کے، ابھی تو الطاف حسین بھی نہیں ہے کہ ہمیں ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، ادھر ہی رہیں گے یار، اور پھر جو میں بولوں گا اللہ معاف کرے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل کوئی شہر میں کیا بیچتی یار، ہم تو کھلے دل سے آ کے، ہم نے جلسوں میں اتنے بڑے بڑے جلسے کروائے، ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ لے کر آئے، ہر کام تو کروایا ہے آگے کر کے، اب کیا کریں، اب اور کیا کریں، کوئی لیڈرشپ کی بھائی پارٹی میں الیکشن کا ٹائم ہو گیا، الیکشن نہیں ہوں گے، 1 ایکسٹینشن 2 ایکسٹینشن، 4، بھائی الطاف حسین تو نہیں ہے آپ کہ سوال نہ ہو، آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری اور عمران خان تو نہیں ہیں کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، جیت جائے الیکشن، کوئی چیئرمین شپ کی لڑائی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی لڑائی ہے، ایک کہہ رہے ہیں ایک یہاں سے ہماری آئینی ترمیم ابھی تک زندہ ہے، 26ویں میں پیش ہوئی تھی، 27ویں میں رہی اپنی جگہ پہ، آج بھی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں میری آئینی ترمیم جو ہے وہ الائیو زندہ ہے، اس کے اوپر تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے سوائے پیپلز پارٹی کے علاوہ، پیپلز پارٹی کو اس وقت جو ہے وہ ریاست اور حکومت کے پاس ناراض کرنے کا آپشن نہیں، کیونکہ ان کے پاس نمبر بہت زیادہ ہیں، ہم بڑے سمجھے ہوئے لاجیکل لوگ ہیں، ہم بھی اپنی گفتگو کریں بات کریں، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو بات ہم پہلے اکیلے کرتے تھے پورا پاکستان کر رہا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، کسی بھی بات کی جب گفتگو شروع ہو جائے، اور سو مچ سو کہ پنجاب کی پوری اسمبلی نے ان متفقہ قرارداد منظور کر کے وفاق کو پہنچایا ہوا، جو M1 وہی بات ہے جو MKM کی آئینی ترمیم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری بہت بڑی کام ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارا شاید سفر سلو ہے، ہمارے اپنے آپ کو میں یہ بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک امپیکٹ ہے ہماری چیزوں کے اوپر، بٹ ریسٹ ایشور یہ جا کہیں نہیں رہی، اور پاکستان، اور اب یہ ہمارا مسئلہ، مجھے کیوں اس پہ یقین ہے، کیونکہ اب یہ MKM کا یا کراچی کا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں، آئینی ترمیم پاکستان ڈیلیور نہیں کر پا رہا عام لوگوں کو، عام آدمی کو ڈیلیور اگر کرنا ہے کروانا ہے تو ہماری اس آئینی ترمیم کو جب تک آپ جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، پاکستان کے لوگوں کی ڈور اسٹیپ پر اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ پائیں گے، تو اب یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کو جس کو ڈیلیور کرنا ہے، جس کو بھی ڈیلیور کرنا ہے اس کو اس آئینی ترمیم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، تو ریسٹ ایشور انشاءاللہ تعالیٰ دیر ول بی اے ٹائم ہماری زندگیوں میں ہوگا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوں گی۔ جی کریں
میں نے نہیں بات کی, تم لوگوں نے جو بات کی ٹی وی پہ اس کو دہرایا سے بس. دیکھیے پہلے تو یہ دیکھ کر ہم نے جو ہے وہ اپنی پارٹی بند کی, یہاں پر آئے کہ ہم جو ہے وہ قوم اسپلٹ ہوئی بھی تھی, کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے کچھ ادھر تھے, جس سے شہر کو قوم کو اور نقصان ہو رہا تھا اور ہمارے مخالفین کو فائدہ ہو رہا تھا. تو 1 منٹ لگایا قوم کی خاطر یہ فیصلہ کرنے میں, اپنی اناؤں کو پیچھے چھوڑا اور جو ہے وہ آ کر بیٹھ کے سب کے ساتھ بیٹھ گئے آ کے. اور ہمارا کنڈکٹ 3 سالوں کے بھائی, اگر ہم اگر جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے کنڈکٹس میں جو ہے وہ, تو آج یہاں پر اس چند لوگوں میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایم کیو ایم پی ایس پی کا کوئی فرق نہیں ہے نا. ہم سب ایم کیو, ہم نے تو پارٹی ہم نے تو آفس بند کر دیا, پارٹی بند کر دی. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ بالکل اندازہ نہیں تھا. اللہ اکبر, اندازہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں بھاگ جاتے. اگر ہمیں اس کا اشیر بھی اندازہ ہوتا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہم بھاگ جاتے بھائی, پارٹی بند کر دیتے, بھاگ جاتے, نہیں نظر آتے. بالکل اندازہ نہیں تھا. یہ تو 3 سالوں میں اندازہ ہوا ہے اور ہر طرح کے اقدامات کر لیے اور کر کے جو ہے وہ ناکام. اور تیسری بات کیا کی اکتوبر میں, بھائی کیسے دیکھو ابھی تک تو کوئی کورٹ میں جا کر, الیکشن کمیشن میں جا کر کوئی کاؤنٹر میں کھڑا نہیں ہوا ہے کہ اس کا تماشا بنے گا. ابھی تو یک طرفہ جو ہے وہ کوئی جا کر اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہا نا بھائی. اب تو بھائی جمہوریت ہے نا, پارٹی میں کوئی یا تو اپنا وہ مقام بناتے کہ پارٹی میں الیکشن تو کاغذوں پہ پھر ہو رہے ہوتے, یا تو وہ مقام بناتے. اور وہ مقام تو جو ہے وہ شعر و شاعری سے نہیں بنتا صرف, قربانی سے, عمل سے, اور جو ہے وہ پریکٹیکل اپروچز سے جو ہے وہ بنتا ہے سارا کچھ. تو یہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اس والی بات کا. جی 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 دیکھیں میرے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میرا پرسنل کچھ بھی نہیں ہے. میری پرسنل لائف یہ سب کو چھوڑ کر کل سے 180 ڈگری ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی, بہت اچھی ہو جائے گی میرے اور میرے بچوں کی ذاتی, میرے اپنی ذات کی. یہ میرے پاس میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو میرے پاس اگر میں یہ دیکھوں گا, لیکن ڈیفینیٹلی اس شہر کسی کے پلان میں, مفاد میں نہیں ہے کہ یہ شہر جو ایسے ہی رہے. اور اگر اس شہر کو صحیح کرنا ہے تو آج کے دن تو اس میں ہمارا حصہ ہے, آج کے دن تو اس میں ہماری مزدوری اس کی درکار ہے, ضرورت ہے. تو ریسٹ اشور ان شاء اللہ تعالیٰ ان امتحانات اور تجربات سے گزر کے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہر طرف کی راہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہموار ہو جائیں گی. جی ارشد. تو اتنے میں بھولا ہوں تو میں بتا دوں, وزیر اعظم کی ملاقات تو میں یہاں بتا دوں کہ پہلے دو باتیں ہیں کہ میں تم سے 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, تمہیں میری باتوں میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی تمہیں تشریح کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں, کس کے لیے بات نہیں کر رہا؟ بتاؤ ذرا, بتاؤ. ہاں نہیں میں جواب دو. تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ یار تمہیں جب کنفیوژن ہے تو اس کا کنفیوژن کا مجھ سے جواب لے رہا ہو, اس سے پوچھو نا جا کے جو یہی کنفیوژن ہے, ہر طرف کنفیوژن ہے. ارشد تمہارے سوال میں جواب ہے. ابے بھائی نام لو یار, یہی تو سارا مسئلہ ہے, یہی تو سارا مسئلہ ہے. ہر کو کنفیوز کیا ہوا ہے. ابھی میں کیا بولوں, کیا بولوں میں, ہر یہی تو بھائی میں تم سے 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, تمہیں کو کنفیوژن ہے میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ بتائیں بھائی, آپ کو کسی کو کنفیوژن ہے؟ ادھر جو ہے وہ ابھی ادھر سے سوال سن کر آیا, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, اور یار وہ ابھی ان سے دوبارہ پوچھو کہ ان کو ہی نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی ہے. یہ کنفیوژن ہے.
تھینک یو ویری مچ، شکریہ.